چائنا میں جو وائرس عام ہے، کیا آنے والے دنوں میں اس کا امپیکٹ ہمیں جموں کشمیر پر بھی دیکھنے کو ملے گا کووڈ-19 کی طرح؟ اس کے بارے میں ہم اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ابھی تک HMPV یعنی ہیومن میٹانیومو وائرس کے 7 کیسز درج ہو چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ آگے جو اس کا پھیلاؤ ہے وہ باقی ریاستوں میں بھی دیکھنے کو ملے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھیلاؤ نہ دیکھنے کو ملے، لیکن ابھی تک ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں 7 کیسز HMPV وائرس کے ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں۔ کئی سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں قائم ہیں، کیونکہ کووڈ-19 اس وبائی صورتحال کی چھاپ ابھی تک ہمارے ذہنوں پر قائم ہے، اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کیا یہ اسی طرح کا وائرس ہے؟ یہی سوالات ہمارے ذہن میں بھی قائم تھے، تو سوچا کہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے ایکسپرٹ سے بات کر کے آپ تک ہم اس تعلق سے تفصیلاً ایک رپورٹ پہنچائیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی بتانے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس وائرس کا پھیلاؤ پھر مزید ہم دیکھیں اور آپ کی طرف سے یہ شکایت ہو کہ اس کے بارے میں ہمیں pہلے علم آپ تک نہیں پہنچایا یا آپ کو معلومات نہیں دی گئی۔ سب سے پہلا سوال وہ یہ کہ HMPV ہے کیا؟ ہیومن میٹانیومو وائرس ہے کیا؟ یہ وائرس کی ایک خاص فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ نیا وائرس نہیں ہے، یہ 60 سال پرانا وائرس ہے، ایسا ماہرین کا کہنا ہے۔ یہ ایک چھوٹا جراثیم مان لیں جو آپ کی باڈی میں موجود مختلف سیلز ہے اس کا استعمال کرتا ہے اور اپنی کئی کاپیز بناتا رہتا ہے جو HMPV کا سبب بنتا ہے۔ یہ اسی جو وائرس ہے اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس کی وجہ سے آپ RSV، میزلز، ممپس جیسی بیماریاں دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال، ایسا کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ HMPV ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں تاف کھسان یا کانشو زکام آسان یا کانشو یہ شکایت کران کہ مش باسان ہٹس سے خراشش، یہ ہے کہ اسے اخ عام ات کٹ فلو آسان چھ، مگر تس ست پز اسی یہ سوچن کہ کیا یہ ما HMPV یس زن ونکس وائرس عام یہ کی چائنا ہس مز مگر ہندوستانس مز ونک تام 7 کیسز امہ حوالہ درج آمت کرنے، یہ ہے کہ امیک ہیکن سمٹمز امیک تہ ٲسِتھ۔ تو ایسا جو ہم اکثر نزلہ دیکھتے ہیں، زکام دیکھتے ہیں، اس سے مشابہت رکھتی کچھ اس طرح کی سمٹمز ہے، تو ایسا بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ جو اوپری سانس کی نالی کے انفیکشنز کا سبب ہے وہ بن سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو لوور ریسپائریٹری انفیکشنز جیسے نمونیا، ایزما جس کو ہم عام زبان میں استھما کہتے ہیں اس کی شدت، یا کرونک اوبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز COPD اس کو مزید بڑھا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے ہمارے یہاں جموں کشمیر میں اس طرح کے پیشنٹس، ان کے جو کیسز ہیں وہ ہمارے اسپتالوں میں درج کیے جاتے ہیں۔ COPD کی اگر بات کریں تو شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے ایک مطالعہ کیا تھا، ایک ریسرچ تھی ان کی طرف سے، تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے یہاں کشمیر میں COPD کا بہت زیادہ پھیلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے، 17.3%، اور ان مریضوں کی جو آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے جن کو دن میں 15 گھنٹے تک آکسیجن پر ہی رہنا پڑتا ہے، یعنی انہیں آکسیجن دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ COPD پیشنٹس کی میں بات کر رہی ہوں۔ اس طرح کا جو مطالعہ ہے، یہ جو ریسرچ ہے یہ اسکمز کی طرف سے کی گئی تھی۔ تو ممکن ہے HMPV کا جو وائرس ہے وہ COPD پیشنٹس پر زیادہ ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ان کو اس کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ تو وہ کنڈیشن اس میں بتایا گیا ہے کہ COPD بھی پلمنری اس طرح کے ایشوز جو ہے اس پر ان پیشنٹس پر وہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے، غالب آ سکتا ہے۔ HMPV کا جو انفیکشن ہے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں اس کا پھیلاؤ سردی یعنی موسم سرما میں، اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں موسم سرما میں اس کا پھیلاؤ اکثر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور بہار کے ابتدائی دنوں میں اس کا پھیلاؤ زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے ایکسپرٹس کی طرف سے۔ تیسرا سوال کہ کون سا ایج گروپ ایسا ہے جو اس وائرس سے جلدی متاثر ہو سکتا ہے، وہ آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے، یہ بہت اہم ہے۔ زیادہ تر چھوٹے بچے اور 65 سال سے زائد کے جو عمر کے اشخاص ہیں، کمزور امیونٹی والے اشخاص جو ہے ان کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے یہ وائرس۔ تو اس میں جو ایج گروپ ہم نے آپ کو بتا دی، جو چھوٹے بچے ہیں زیادہ تر وہ
متاثر ہو سکتے ہیں. بزرگ جو آپ کے گھروں میں ہیں ان کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے, بچوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان پر زیادہ اٹیک کر سکتا ہے یہ ایک مخصوص وائرس. اب ایک اور سوال کہ یہ جو HMPV ہے کتنا عام ہے, وہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے آپ. محققین کا اندازہ ہے کہ بچوں میں تقریباً 10% سے 12% سانس کی بیماریوں کا سبب HMPV بنتا ہے. زیادہ تر کیسز ہلکے ہوتے ہیں لیکن تقریباً 5% سے 16% بچوں میں نچلے سانس کی نالی کا انفیکشن, جسے ہم لوور ریسپیریٹری انفیکشن کہتے ہیں, جیسے نمونیا وغیرہ, وہ پیدا ہو سکتا ہے. اب ایک اہم سوال کہ اس کی کیا علامتیں ہیں, کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو اس وقت کھانسی ہے, زکام ہے, کیا یہ HMPV ہے, اس کے کیا سمٹمز ہیں, وہ ذرا تفصیلاً سنیے گا. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ یہ عام فلو بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں ساتھ میں یہ بھی بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے یہ ان سمٹمز سے ملتا جلتا وہ جو سمٹمز ہے آپ سیدھے طور پر محسوس کریں گے, آپ کو لگے گا کہ شاید یہ فلو ہی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ کھانسی جب ہو, بخار ہو, ناک بہنا یا بند ہونا, گلے میں خراش, سانس میں سی آواز, اکثر دیکھو گا نا آپ نے جب کوئی سانس لیتا ہے تو ایک آواز سی آتی ہے, عموماً ہم ایزما پیشنٹس میں ایسا دیکھتے ہیں, تو وہ ایک سمٹم بھی بتایا جا رہا ہے. سانس لینے میں جب ایک انسان کو مشکل درپیش آتی ہے تو وہ ایک اس کا سمٹم ہو سکتا ہے. خراش جس طرح سے میں نے ابھی بتایا. ہمارے یہاں جموں کشمیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکٹیو اسموکرز کافی زیادہ ہیں. دیکھیے ایک ریسرچ ہوئی تھی, وہ میں آپ تک تفصیلاً پہنچانا چاہتی ہوں, گورنمنٹ میڈیکل کالج GMC سری نگر کی طرف سے. تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں 23% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسموکنگ کرتے ہیں, یعنی وہ ایکٹیو اسموکرز ہیں, اور ان میں سے 14% سے زیادہ ایسے تھے جو اپنے ماں باپ کے پیسے سے سگریٹ خریدتے تھے. خیر اس وقت وہ مدعا نہیں ہے, لیکن جب ٹین ایجرز ہی پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہی کنٹینیو کرتے ہیں. ایک سٹیج آتا ہے ان کی لائف میں جب ان کے جو پلمنری ایشوز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. پلمنری ایشوز والے جو پیشنٹس ہیں جو آلریڈی اس سے جونج رہے ہیں, تو ان پر اس طرح کے وائرس وہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں. تو اس وقت جو جموں کشمیر ہے, نیشنل جرنل آف کمیونٹی میڈیسن میں انہوں نے ایک رپورٹ سامنے رکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جموں جو کشمیر ہے وہ پورے ملک میں, ہندوستان میں 6 نمبر پر آتا ہے جہاں پر اسموکرز زیادہ ہے, سگریٹ زیادہ کنزیوم کیا جاتا ہے, اور ان کی تعداد جو ہے وہ 37% تک بڑھ گئی ہے ہمارے یہاں کشمیر میں. تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا. پہلے ہی جب چھوٹے بچے اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے ان کی لائف میں, ایک سٹیج ایسا آتا ہے جب وہ جو ان کے ایشوز ہیں وہ مزید اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں, وہ مزید بڑھتے ہیں, اور وہ اس ایک کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وائرس جن لوگوں پر اٹیک کرتا ہے اور زیادہ اٹیک کرتا ہے, تو اس میں ایسے کیٹیگری کے, ایسی مخصوص ایج گروپ کے جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. ایک اور سوال وہ یہ کہ HMPV کیسے منتقل ہوتا ہے, یعنی یہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک کیسے پہنچتا ہے. ٹھیک ویسے ہی جیسے کووڈ, کیونکہ کووڈ-19 میں بھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ کسی دوسرے شخص کو دیکھتے تھے تو آپ بھاگ جاتے تھے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈر بھی کم ہو گیا کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. پھر جب اویئر ہم ہوئے تو ہمیں پتہ چلا ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ HMPV کا جو وائرس ہے, خاص قسم کا جو وائرس ہے, یہ منتقل کیسے ہوتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص تک. تو وہ ذرا سنیے گا. کھانسی کے ذریعے, اوبویسلی کوئی کھانسی آپ دیکھتے ہیں, کوئی کھانسی کرتا ہے تو آپ دور رہیں اس سے, کوئی چھینکتا ہے دور رہے اس سے, اور جو چھینکتا ہے وہ اپنے منہ کو ڈھکیں. کھانسی ہے تو وہ اگر اس کے پاس ماسک نہیں ہے تو وہ کوہنی سے ڈھک سکتا ہے. خود ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہاتھ ملانے سے, وہی ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ یہ وائرس زیادہ پھیلتا ہے ایک دوسرے سے. گلے ملنے سے, جب کوئی ایسا شخص جس کو آلریڈی HMPV ہے اور وہ فون کو ٹچ کرتا ہے,
दरवाजे को टच करता है, किसी और चीज को टच करता है, फिर आप आकर उस चीज को टच करते हैं और वही हाथ आप मुंह की ओर ले जाते हैं, नाक की ओर ले जाते हैं, आंखों की ओर ले जाते हैं, तो उससे ये वायरस जो है फैलता है। मैंने अभी अर्ज किया था कि कोविड का जो वायरस है, जिस तरह से हमने देखा कि वो फैलता था, इसी तरह से ये भी वैसे ही जो मुंतकिल होता है बॉडी में, ठीक वैसे ही मुंतकिल होता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड में हमने देखा, मगर कुछ ऐसे टेस्ट्स फॉर इंस्टेंस जो हम कोविड में देखते थे, अगर कुछ सिम्टम्स नजर आते, बुखार होता या गले में खराश होती, तो वो डॉक्टर के पास जाता था, फिर उनका सैंपल लिया जाता था बाकायदा, फिर उसका लैब में टेस्ट होता था, फिर पता चलता था कि क्या कोविड-19 का ये शिकार हुआ है या नहीं। ऐसे ही इसमें भी हम देखते हैं, अगर किसी शख्स को ज्यादा अलील है, उसको ज्यादा बुखार है तो काफी दिनों तक है, खांसी है तो काफी दिनों तक है, लगातार है, गले में खराश है तो शदीद है, तो वो अस्पताल का रुख कर सकता है। वहां पर बाकायदा उसका सैंपल लिया जाएगा, ठीक वैसे जैसे कोविड में लिया जाता है, और उसके बाद फिर ये लैब में डिसाइड किया जाएगा, वो बाकायदा चेक होगा कि क्या ये HMPV का वायरस है या नहीं। कभी कभार इसमें एक्सरे वगैरह भी करा सकते हैं और फिर उससे पता चलता है कि क्या ये इशू है या नहीं। वो बाकायदा फिर ये देखा जाता है कि कितना क्रोनिक है ये। इलाज कैसे किया जाता है, ये भी एक सवाल आपके जहनों में कि अगर किसी को HMPV का ये वायरस, ये एक मखसूस जो वायरस है, ये किसी को अगर कोई इसमें इसकी जद में आता है तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है, वो भी बताना चाहेंगे। देखिए, अमूमन जब कोई एक बीमार होता है तो तमिस गोडनथी वनान च खेसा हु दवा, च खेसा ये दवा, च निसा एंटीबायोटिक्स, तो यथ मज सो चीज करन के, तिकाज कि यह सो अख बेमारी, यह सो अख वायरस युस जन जो जिसका इलाज करने के लिए कोई एंटीवायरल दवाइयां नहीं मौजूद है। ज्यादातर लोग जो है अपनी अलामात को घर पर मैनेज कर सकते हैं, वो घर पर ही मैनेज करना सीखें कि किस तरह से वो खुद को बेहतर कर सकते हैं। तो यह ज्यादातर यह हवान अख हफ्त बेमार यम जन यह वायरस आसान सह अकिस हफ्तस हेक सह गर बिहित, अकिस 2 हफ्तन तम हेक सह गर बिहित, सह हेक वचित कि कंटिन्यूअसली कर सह पनुन युस जन तप सह हेक चेक करित, फीवर हेक चेक करित, पत वच के युस जन तम खराश गरम त्रेश हेक, जो कि हमने कोविड में क्योंकि हम इस वबा से आए हुए हैं, इससे पहले तो हमने देखा कि कैसे हम खुद का इलाज करते थे घरों में, जब हम एहतियात बरतते थे तो किस तरह से बरतते थे। तो कुछ ऐसी ही बातों का ख्याल हमें इसमें भी रखना होगा, क्योंकि कोविड में अगर हमने कोविड का वैक्सीन देखा लेकिन इसका कोई इस तरह का वैक्सीन अभी तक नहीं बना है, तो हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। कुछ ऐसे पेशेंट्स, उनका इलाज करना घर पे मुमकिन नहीं है, जैसे मैंने कहा बच्चे, जैसे मैंने कहा बुजुर्ग, और अगर वो ज्यादा इससे मुतासर होते हैं तो अस्पताल का रुख कर सकते हैं, वहां पर IV फ्लूइड्स उनको लेने पड़ेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह उनको लेनी पड़ेगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता HMPV का जो ये वायरस है, इसके लिए एंटीबायोटिक्स का तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स वायरस पर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो लेकिन HMPV की जद में अगर कोई आता है, फिर मजीद वो बढ़कर सेकेंडरी इन्फेक्शंस उससे होते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक्स अगर डॉक्टर देता है तो वो बिल्कुल भी आप ये ना समझे कि वो इस वायरस पर क्या असर करेगा। वो दरअसल सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, उसको ठीक करने के लिए उसने एंटीबायोटिक्स दी होती है, तो एंटीबायोटिक्स इसका इलाज नहीं है। तो क्या जो HMPV का वायरस है, इन्फेक्शन है, आप इसको रोक सकते हैं? इसको हम रोक सकते हैं, मगर कैसे? वो एहतियात करके, वही एहतियात जो कोविड में किया जाता था, सेम वही एहतियात बरतना है। आप मास्क का इस्तेमाल करें, अपने मुंह को ढकें, अपने हाथों को साफ करना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा जो हम किया करते थे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खांसी है तो आप किसी के सामने नजदीक जाने से परहेज करें, गुरेज करें, या कोई एक ऐसा शख्स है जो बीमार है उसके नजदीक आप ना जाएं, जो कि हमने एहतियात इससे पहले कोविड-19 के दौरान हमने बरता, वही हमें इसमें भी उसका खास ख्याल रखना है। अपने चेहरे, आंखों और नाक और मुंह वगैरह को छूने से हमें गुरेज करना होगा। जो खाना या इस तरह के यूटेंसिल्स वगैरह है,
تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنے ہیں، اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا۔ کتنے دیر تک رہتا ہے یہ HMPV کا جو وائرس ہے وہ بھی سن لیں، ایک ہفتے سے زائد بھی رہ سکتا ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ 2 ہفتوں تک آپ پہلے گھر پہ دیکھیں، اگر بیمار ہوتے ہیں تو یہ پورا خیال رکھیں، آپ 2 ہفتوں تک گھر پہ بیٹھیں، اپنے ایک کمرے میں بیٹھیں، اپنا خیال رکھیں۔ کچھ ایسی باتوں کا جو ہم اس سے پہلے بھی رکھتے تھے تو وہی باتوں کا خیال ہمیں اس میں بھی رکھنا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ بخار ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، کیونکہ اس میں سردی وغیرہ کا بھی خطرہ رہتا ہے، چونکہ اس میں جو ایکسپرٹس کا کہنا ہے وہی ہم معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں تفصیلاً۔ دیکھیں، یہ بھی سوال آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ کووڈ-19 کا جو وائرس تھا وہ اس سے مختلف کیسے ہے، وہ ڈفرینسز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہم نے HMPV کا جو اس وقت جو ہم وائرس دیکھ رہے ہیں، چائنا میں اس وقت عام ہے، ہندوستان میں زیادہ عام نہیں ہے، 7 کیسز ابھی تک درج کیے گئے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ احتیاط برتنے کی بات ہے۔ مگر وائرس دونوں ہے۔ ڈفرینس یہ ہے کہ جو کووڈ-19 کا وائرس ہے وہ کورونا وائرس فیملی سے ہے، یہ دوسری وائرس فیملی سے ہے، وہ ایک ڈفرینس ہے۔ HMPV جو ہے وہ بچوں کو افیکٹ کرتا ہے، جو اولڈر جنریشن، اولڈر پیپل جو ہے ان کو افیکٹ کرتا ہے، یعنی بزرگ جو ہے ان کو افیکٹ کرتا ہے، امیون سسٹم جن کا ویک ہے ان کو افیکٹ کرتا ہے۔ لیکن کووڈ-19 یہ سب نہیں دیکھتا، کوئی بھی ایج گروپ ہو تو وہ ان کو متاثر کرتا ہے، اور ان کی جو کسی کو کوئی بیماری ہو تو اس کو مزید بڑھاتا ہے۔ کووڈ-19 جو ہے وہ گلوبل پینڈیمک اس کو قرار دیا گیا تھا، جو کہ HMPV کا یہ ایک وائرس ہے۔ ابھی تک اس تعلق سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ گلوبل پینڈیمک ہے، اور وائڈ اسپریڈ پبلک ہیلتھ ایمرجنسیز ابھی ڈکلیئر اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے۔ HMPV جو ہے وہ مور کامن ہے ڈیورنگ ونٹر اور ارلی سپرنگز میں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا۔ لیکن کووڈ-19 کا ایسا معاملہ نہیں ہے، کبھی بھی ہوتا ہے سال میں، اور اس کے جو ویریئنٹس ہے وہ دن بدن وہ اس میں جو چینج ہے، نیو ویریئنٹس ہے، وہ جنم لیتے ہیں کووڈ-19 میں۔ تو سال بھر آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی کووڈ-19 کا امپیکٹ۔ لیکن HMPV کا وہ معاملہ نہیں ہے، یہ موسم سرما میں جو اس وقت کا موسم ہے اور ارلی سپرنگز میں آپ اس کا اثر دیکھیں گے۔ کووڈ-19 کے تعلق سے ویکسینز اویلیبل ہے جو کہ افیکٹو ابھی تک ثابت ہوئے ہیں سیویئر النس کو ریڈیوس کرنے میں۔ لیکن جو HMPV کا یہ وائرس ہے اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ویکسین ابھی تک نہیں بنائی گئی ہے، اس حوالے سے ریسرچ ابھی بھی جاری ہے، ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ ساری رپورٹ، ساری ریسرچ آپ تک پہنچانے کا مدعا و مقصد یہ تھا کہ کچھ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں قائم ہیں ان کا ہم جواب دیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ فلانی شخص سے سنتے ہیں کہ جناب یہاں وائرس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، چائنا میں وائرس پھیل گیا ہے، وہ اب انڈیا کی اور آئے گا، اس سے یہ سب متاثر ہوگا، کیونکہ آلریڈی میں نے جیسا کہا کہ کووڈ-19 کی وہ ایک چھاپ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں قائم ہے۔ جب ہم نے دیکھا ہمارے یہاں تعلیمی ادارے 2 سال تک بند تھے، ٹریڈ کتنا امپیکٹڈ تھا، تو وہی خدشہ رہتا ہے، وہی خدشات جنم لینے لگتے ہیں، سوالات بھی ابھرتے ہیں۔ تو انہی سوالات کا ہم نے سوچا کہ آپ کو جواب دیں تاکہ آپ باخبر رہیں۔ اسے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس سے ہم سب کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ وہ اشخاص جو جن تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو پہنچنا چاہیے تاکہ وہ سب اویئر ہوں، تو آپ ان کے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔